أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز، تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ، بے شک وہ تھا بندہ حق ماننے والا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور صاف کہہ سنا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب نے کہ تم خرابی کرو گے ملک میں 2 بار اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. آیا پہلا وعدہ بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے سخت لڑائی والے، پھر پھیل پڑے شہروں کے بیچ، اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. پھر ہم نے پھیر دی تمہارے باری ان پر اور قوت دی تم کو مال سے اور بیٹوں سے، اور اس سے زیادہ کر دیا تمہارا لشکر. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اگر بھلائی کی تم نے تو بھلا کیا اپنا، اور اگر برائی کی تو اپنے لیے. پھر جب پہنچا وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے کے اداس کر دے تمہارے منہ، اور گھس جائے مسجد میں جیسے گھس گئے تھے پہلی بار، اور خراب کر دے جس جگہ غالب ہو پوری خرابی. عسى ربكم ان يرحمكم، بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کیا ہے ہم نے دوزخ کو قید خانہ کافروں کا، اور کیا ہے ہم نے دوزخ کو قید خانہ کافروں کا. خلاصہ تفسیر سورہ بنی اسرائیل. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، جس میں اور احکام کے ساتھ یہ توحید کا عظیم الشان حکم بھی تھا کہ تم میرے سوا اپنا کوئی کارساز مت قرار دو. اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز مت قرار دو. اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ اس نعمت کو یاد کرو کہ اگر ہم ان کو کشتی پر سوار کر کے نہ بچاتے
کاش تم ان کی نسل کہاں ہوتے۔ جی اللہ احسان یاد دلا رہے، اگر ہم نوح علیہ السلام کی نسل کو کشتی میں اگر نہیں بچاتے تو تم آج کہاں ہوتے ہیں؟ بس سمجھ گئے، آج تم کہاں ہوتے ہیں؟ تاکہ اس نعمت کو یاد کرو، اگر ہم ان کو کشتی پر سوار کر کے نہ بچاتے تو آج تم ان کی نسل کہاں ہوتے؟ اور نعمت کو یاد کرو، اس کا شکر کرو جس کی بڑی توحید ہے۔ جی انسان نے کبھی بھی اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو انسان اپنے ماضی کو بھلا دیتا ہے تو اللہ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہارے پہلوں کو طوفان نوح کے اندر بچایا ہے، وہ بچے ہیں جو تم نے دنیا دیکھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار تھے، الحمدللہ۔ لوگ نہیں مانتے تب بھی روزانہ کہتے قل لا الہ الا اللہ تفلح، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت نوح کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تو بے شک وہ ہمارا بندہ تھا اور بڑا شکر گزار تھا، بس جب انبیاء شکر کرتے رہے تو تم کیسے اس کے تاریخ ہو سکتے ہیں؟ تم کیسے ناشکرے بن سکتے ہو؟ جب تمہارے اپنوں نے شکر ادا کیا تم بھی شکر ادا کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بزرگان دین نعمتوں کا شکر گزار بنو، ناشکرے مت بنو۔ اللہ نے جس نعمت میں آپ کو رکھا ہے شکر گزار بنو۔ اپنے سے نیچے کو دنیا کے اعتبار سے دیکھو، دنیا کے اندر آپ سے نیچے کون ہیں ان کو دیکھو، جن کے پاس دکان نہیں ان کو دیکھو، جو ٹھیلا لگا کر کبھی یہاں سے کبھی وہاں پھرتے ہیں، ذرا ان کو دیکھ کر دکان پر بیٹھ کر شکر گزار بنو، ناشکری کے الفاظ کہنا چھوڑ دو۔ جی یہ شکایت بہت عام ہو چکی ہے، جس کو پوچھے کیا حال ہے تو رونا شروع کرتا ہے۔ ارے جس رب نے آپ کو 2 روٹی جی اچھے انداز میں کھلا رہا ہے تو کیوں اپنا شکر کرتے ہو؟ جی ہمارے بزرگان دین کا مزاج یہ تھا کہ وہ رب سے رب کو مانگتے تھے۔ کیا آج دنیا پیسوں کے پجاری بن گئی؟ حضور نے فرمایا تھا آخری دور میں لوگ نفس کی خواہشات کی اتباع کریں گے، دنیا دنیا کریں گے۔ بولے کیا کریں گے؟ دنیا دنیا۔ جی تو اپنے سے نیچے کو دیکھو، آپ نے شوز پہنے ان کو دیکھو جن کے پیر میں چپل نہیں ہے، تو آپ شکر گزار بنو گے۔ دین کے اعتبار سے اپنے سے اونچوں کو دیکھو، وہ تہجد پڑھتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی تہجد پڑھوں گا۔ وہ 3 پارے پڑھتے تو میں انشاءاللہ 1 پارہ پڑھوں گا، یا میں 3 پارے پڑھوں گا، یا دین کے اعتبار سے میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جی مقابلہ کرو دین کے اعتبار سے آگے نکلنے کا اور دنیا کے اعتبار سے شکر گزار بننے کا۔ بولو کیسے؟ ہاں رب کا شکر گزار بندے بنو۔ جی جس نعمت میں اللہ آپ کو رکھے ہیں، جہاں سے اللہ آپ کو روزی دے رہے اس کو دیکھ کر کہو لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ شکر گزار بنو۔ اگر شکر گزار بنو گے تو یاد رکھو اللہ ایسا دیں گا کہ آپ کی نسلیں اس کو اطمینان سے کھا سکتی ہیں۔ ناشکری کرو گے تو اچھے جو ہے خراب پتی کنگال پتی بن گئے ہیں۔ ناشکری مت کرنا، شکر گزار بننا، کبھی رونا دھونا نہیں اللہ کے نام سے۔ جو رب نے آپ تک کھلایا ہے، اگر تھوڑے سے حالات آ گئے اس کا مطلب تھوڑی کہ رب کو چھوڑ دیں گے۔ بات سمجھ گئے نا؟ خلاصہ تفسیر یہ ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں خواہ توریت میں یا دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں یہ بات بطور پیشن گوئی کے بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 مرتبہ گناہوں کی کثرت سے خرابی کرو گے۔ ایک مرتبہ شریعت موسوی کی مخالفت اور دوسری مرتبہ شریعت عیسوی کی مخالفت۔
اور دوسروں پر بھی بڑا زور چلانے لگوں گے، یعنی ظلم و زیادتی کرو گے۔ اس طرح لتفسدن میں حقوق اللہ کے ضائع کرنے کی طرف اور لتعلن میں حقوق العباد ضائع کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ دونوں مرتبہ سخت سزاؤں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ پھر جب ان دو مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ کی میعاد آئیں گی تو ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے اور تم کو قتل و قید و غارت کریں گے، اور یہ وعدہ سزا ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر جب تم اپنے کیے پر نادم و تائب ہو جاؤ گے تو ہم پھر ان پر تمہارا غلبہ کریں گے، جی، اور جو قوم ان پر غالب آئیں گی وہ تمہاری حامی ہو جائیں گی۔ اس طرح تمہارے دشمن اس قوم سے اور تم سے دونوں سے مغلوب ہو جائیں گے، اور مال اور بیٹوں سے جو کہ قید اور غارت کیے گئے تھے ہم تمہاری امداد کریں گے، یعنی یہ چیزیں تم کو واپس مل جائیں گی جن سے تمہیں قوت پہنچیں گی، اور ہم تمہاری جماعت یعنی تابعین کو بڑھا دیں گے۔ بس جاہ و مال اور اولاد و متبعین سب میں ترقی ہوں گی۔ اور اس کتاب میں بطور نصیحت یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اب آئندہ اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، یعنی دنیا و آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگا، اور پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے برائی کرو گے، یعنی پھر سزا ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کا آگے بیان ہے۔ پھر جب مذکورہ دو مرتبہ کے فساد میں سے آخری مرتبہ کا وقت آئیں گا اور اس وقت تم شریعت عیسویہ کی مخالفت کرو گے تو پھر ہم دوسروں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہیں مار مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دے، اور جس طرح پہلے لوگ مسجد بیت المقدس میں لوٹ کے ساتھ گھسے تھے، یہ پچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑیں گے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے سب کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس دوسری مرتبہ کے بعد جب دور شریعت محمدیہ کا ہو تو مخالفت و معصیت سے باز آ کر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لو تو عجب نہیں، یعنی امید بمعنی وعدہ ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرماتے اور تم کو جو ہے ذلت سے نکال دے، اور اگر تم پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم پھر وہی سزا کا برتاؤ کریں گے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں انہوں نے آپ کی مخالفت کی تو پھر قتل و قید و ذلیل ہوئی۔ یہ تو دنیا کی سزا ہوگی، اور آخرت میں ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا رکھا ہے۔ اس سے پہلی آیت جعلناہ ھدی لبنی اسرائیل میں احکام شریعہ اور ہدایات الہیہ کی اتباع و اطاعت کی ترغیب تھی، اور مذکورہ آیات میں ان کی مخالفت سے ترہیب کا مضمون ہے۔ ان آیت میں بنی اسرائیل کے دو واقعے عبرت و نصیحت کے لیے ذکر کیے گئے کہ انہوں نے ایک مرتبہ معاصی اور حکم ربانی کی مخالفت میں انہماک کیا تو اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کو تباہ کیا، تہس و نہس کیا۔ پھر ان کو کچھ تنبیہ ہو گئی اور شرارت کم کر دی تو سنبھل گئے، مگر کچھ عرصے کے بعد پھر وہی شرارتیں اور بدعمالیاں انہی میں پھیل گئی، تو پھر اللہ نے ان کو ان کے دشمن کے ہاتھ سزا دلائی۔ قرآن کریم میں دو واقعوں کا ذکر ہے، مگر تاریخ میں اس طرح کے 6 واقعات مذکور ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بانی مسجد اقصی کے وفات کے کچھ عرصے کے بعد پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی۔ بولو کیا اختیار کی؟
بے دینی بدعملی اختیار کر لی تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا، مگر شہر اور مسجد کو نہیں گرایا۔ دوسرا واقعہ اس سے تقریباً 400 سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ کیا شروع کی بولو؟ حضرت سلیمان کے وفات کے بعد جو حاکم بیت المقدس بنے انہوں نے معصیت میں زندگی گزارنا شروع کی، حکم ربانیہ کو چھوڑ دیا تو مصر کے بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، جس نے ان کا سامان بھی لوٹ لیا، شہر کو ایسے ہی چھوڑ دیا، مسجد اقصیٰ کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن اس سے تقریباً 400 سال کے بعد بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے، یہودی بت پرستی بولو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بت پرستی کرنا بولو نا شروع کر دی تو باقیوں میں نا اتفاقی باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا۔ پھر ان کی حالت کو سنبھل گئی۔ اس کے چند سال بعد جب بخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سا مال لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گیا اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنایا، اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست بدعمل بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھ آیا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی، کوئی حد نہ، شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا۔ یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً 415 سال کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد یہود یہاں سے جلا وطن ہو کر بابل چلے گئے، جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے 70 سال گزر گئے۔ اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا۔ پھر شاہ ایران کو ان جلا وطن یہودیوں پر رحم آیا اور ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا، ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہود اپنے بد اعمال اور معاصی سے تائب ہو چکے تھے، ان گناہوں سے توبہ کر چکے تھے، یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصیٰ کو سابق نمونہ کے مطابق بنا دیا۔ پانچواں واقعہ یہ پیش آیا جب یہود کو یہاں اطمینان اور آسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بھول گئے، پھر بدکاری بدعملی میں منہمک ہو گئے تو حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے واقعہ پیش آیا۔ جس بادشاہ نے انٹاکیہ آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی اور 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی بھی بہت بے حرمتی کی، مگر عمارت مسجد کی بچ گئی۔ مگر پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی، انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا۔ اس کے 8 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چھٹا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود اور رفع جسمانی کے 40 برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمران اور سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی۔ رومیوں نے پھر شہر و مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی جو پہلے تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام تیتس تھا جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی،
کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ مسجد ویران پڑی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی۔ یہ 6 واقعات تفسیر بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر حقانی لکھے گئے۔ ان 6 واقعات سے بات سامنے آتی ہے بزرگان دین گناہ اور بدعملی اور ظلم اور زیادتی اور اپنے ماضی کو بھول جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ انسان چاہے زندگی گزارے لیکن اپنے ماضی کو نہ بھولے، معاصی گناہوں سے توبہ کرے، ظلم اور زیادتی نہ کرے، رب کو چھوڑ کر زندگی نہ گزارے۔ یہ 6 واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں ہم معصیت والی زندگی نہ گزاریں۔ اگر گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کریں، بولو کیا کریں؟ استغفار کریں اور رب کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ جو 6 واقعات آپ نے سنے ہیں، اس میں یہودیوں کو کتنی ذلت اٹھانا پڑی، کتنے قتل اور کتنے جیل میں گئے، بات سمجھ گئے؟ اور پھر اللہ نے آگے کہہ دیا کہ جو ناشکری کرے گا وہ ہمارے جیل میں جائیں گا۔ کہاں پر؟ جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معصیت سے خالی ہم سب کو زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔